مختلف الخیال لوگ جب کسی ایک انتظامی وحدت میں رہتے ہیں جس کو ملک کہا جائے تو ان کے درمیان ان سب کو جوڑنے کے لیے ایک میثاق ملی ہوتا ہے، اس کو آئین کہتے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ دو مختلف خیالات میں کنارے رکھتے ہیں تو وہ درمیان میں آ جاتا ہے، تو وہ اپنی بات چھوڑ کر درمیان کی بات اعتدال سے کرتے ہیں تو مسائل حل ہوتے ہیں، سلجھتے ہیں، الجھتے نہیں۔ ہمارے یہاں سے یہ حقوق نسواں کی بات تو بہت عرصے سے جاری ہے، پروفیسر مشرف صاحب کے دور میں تھا۔ نہیں خیر اس کو چھوڑ دیں، یہ جو بل آیا ہے اس کے اوپر بنیادی اعتراض میں عرض کرتا ہوں، اس کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے تشدد کو روکا، تو تشدد کا تو کوئی آدمی بھی وہ حمایت نہیں کرتا، تشدد غلط ہے، لیکن تشدد کو روکنے کے لیے آپ جو قانون سازی کرتے ہیں تو کیا وہ قانون سازی ہمارے معاشرے، ہمارے اقدار اس کے مطابق ہیں یا اس میں مغربی مصالحہ زیادہ ہے؟ ہمارا یہ خیال ہے کہ آپ کو ایک گولی کی ضرورت ہے تو آپ مریض کو 2 گولیاں کیوں دیتے ہیں؟ انہوں نے جو بل بنایا ہوا ہے وہ بل ہمارے معاشرتی اقدار کے مطابق نہیں ہے، یہ مغرب کے معاشرتی اقدار کے مطابق ہے۔ میں ایک علامہ اقبال کے ایک شعر کوٹ کرتا ہوں، اور اس لیے کوٹ کرتا ہوں کہ میں کوئی بات کروں گا تو کہ یہ مولوی ہیں جی، ان میں مذہبی انتہا پسندی ہے، ان کی بات کون مان سکتا ہے؟ اقبال تو ہمارے قومی شاعر ہیں، وہ کہیں اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قومی رسول ہاشمی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اقبال نے پنجاب اسمبلی کے لیے یہ شعر کہا ہے کہ جب آپ کچھ قوانین بنائیں گے تو آپ نے اپنے معاشرے کو دیکھنا ہوگا، آپ نے پنجاب کو دیکھنا ہوگا، اور پنجاب کے اندر ایک خاوند کو یہ اختیار ہے کہ وہ بیوی سے پوچھے کہ آپ کہاں تھی، آپ دیر سے کیا ہوئی، باپ کو اختیار ہے، وہ تربیت نہیں کرے گا، وہ پوچھے گا نہیں۔ آپ آزاد مادر پدر آزاد معاشرے کی تشکیل کیوں کرتے ہیں؟ معاف کیجئے، یہ ہمارے سوٹ نہیں کرتا ہے۔ دیکھو آپ جو سسٹم بنائیں گے نا، اس سسٹم کا ایک نگران ہوگا، ورنہ ذمہ داریاں آپ متعین نہیں کریں گے پھر تو کام نہیں چلے گا۔ اسلام نے جو خاندان کی نشاندہی کی ہے اس کا سربراہ مرد ہے، عورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد جو ہے، اس کا یہ ترجمہ کیا جائے کہ مرد جو ہے یہ نگران ہیں عورتوں پر۔ آپ ایک تشدد کو ختم کریں، لیکن آپ تشدد کو ختم کرتے کرتے وہ مرد کی حیثیت کو تو چیلنج کریں نا۔ جب آپ مرد کی حیثیت کو چیلنج کریں گے تو آپ تو خاندانی نظام کو تباہ کرتے۔ میں ندیم حسین صاحب ایک چھوٹی سی بات کر دوں اپنی بہن سے، ایک ہمارے ہاں آئلی سسٹم ہے، ایک مغرب کے اندر ہے۔ مغرب کا نظام تو تباہ و برباد ہے، وہاں حیا نہیں ہے، وہاں ادب نہیں ہے، وہاں شوہر کا تصور نہیں ہے۔ مجھے معاف کیا جائے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ 3 لڑکے تو میرے شادی سے پہلے کے ہیں اور یہ 3 لڑکے شادی کے بعد کے، اور پھر اپنے باپ کو تلاش کرنا بچے کے لیے مسئلہ ہوتا ہے۔ اگر یہ نظام ہمارے یہاں محفوظ ہے اور مجھے اپنا باپ معلوم ہے اور میرے باپ کا باپ معلوم ہے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ نعمت ہم نے حاصل کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں رہ کر، یہ ان کا احسان ہے۔ اب آپ نے کوئی اصلاح کرنا ہے تو اصلاح کی گنجائش ہوتی ہے، اس اصلاح کے لیے آپ نے نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو سامنے رکھنا ہوگا، پس کچھ نہیں ڈالنا ہوگا۔ ہمارا یہ گلہ ہے کہ انہوں نے ان تعلیمات کو تو چھوڑ دیا جو قرآن و سنت ہے اور جو آئین کی نشاندہی ہے، باقاعدہ وضاحت ہے، کہاں سے لے لیا؟ مغرب سے۔ میں کہتا ہوں مغرب کے بارے میں اقبال نے 100 سال پہلے کہا تھا، اٹھا کے پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہی گندے، میاں نجار بھی چھیلے گئے ساتھ، بہت ہی تیز ہے یورپ کے رندے، میری بیٹی پہ ترس کیا جائے، رحم کیا جائے، اسے بھیڑی کے حوالے نہ کیا جائے۔ راشدہ بی بی کو تحمل سے سننا چاہیے کہ آپ نے اس کو کہاں سے اٹھایا، ماخذ، اور جس ماخذ سے اٹھایا وہ ہمیں میچ کرتا ہے۔ ہماری قرآن مجید کے اندر جب یہ موجود ہے کہ خاندانی تشدد کا کس طرح خاتمہ ہوگا تو پھر اس سے آپ نے فائدہ کیوں نہیں اٹھایا؟ اب میں گزارش کرتا ہوں، میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ نے خاندانی سربراہ کے کردار کو یا ختم کیا، خاندانی سربراہ کے کردار کیوں ختم کیا؟ آج بھی اس کے اندر ڈالا جا سکتا ہے۔ میری یہ بھی رائے ہے کہ آپ نے جو بیماری تھی اس بیماری کے لیے 1 گولی دینی چاہیے تھی، آپ نے 1 گولی نہیں دی، زیادہ دے دی۔ ایک آدمی کا قبض کا مریض ہے اور آپ اس کے لیے جمال کوٹا تجویز کرتے ہیں تو وہ تو قبض تو کھل جائے گا نا، ساتھ وہ مر جائے گا، وہ تو زہر ہے نا۔ مریض کا اس کے مطابق علاج نہیں ہے۔ ہماری یہ رائے ہے کہ آپ قرآن مجید کی شکیں اس کے اندر ڈالیں، جو قرآن سے خلاف ہے وہ نکالیں، اس کو اسلامی نظریہ کونسل کے بعد بیچ کر پاک کر دیں، واپس لائیں۔ جہاں تشدد ہوگا، وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ کیا اس کو کیا جائے۔ میں نے نہیں بتایا آپ کو،
میں نے یہ بتایا کہ خاندان کی سربراہ کی حیثیت مجروح ہو گئی، یہاں پر خاتون جو ہے وہ سربراہ ہوگی، اور ایک باپ اپنی بیٹی سے نہیں پوچھے گا کہ آپ اتنی آوارہ کیوں ہو گئی ہیں، ایک بھائی اپنی بہن سے نہیں پوچھے گا، وہ احساس ختم ہو جائے گا۔ مجھے اکبر علی آبادی کی ایک بات یاد آ گئی، بے پردہ نظر آئیں کل جو چند بیٹیاں، اکبر زمین میں غیرتی قومی سے گڑ گیا، پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگی کہ عقل کے مردوں پہ پڑ گئے۔ ایسا تو نہ کرو نا، آپ بالکل وہ جنسی اختلاف کو ختم کر کے یعنی نیچے کو اوپر، یعنی ایک کو دوسرے کو لا حول ولا اس بل کا نتیجہ لا حول ولا قوہ، کیا الٹا زمانہ ہے؟ عورت تو ہے مردانہ اور مرد زنانہ ہے۔ ہمیں اس تقسیم پہ خوش ہونا چاہیے، مرد کو بھی عورت کو بھی، اس کو اسی طرح باقی رکھنا چاہیے، کیونکہ تشدد کو روکا جائے تو قابل تحسین ہے، یعنی وہ ہم مانتے ہیں۔ جس میں عدم توازن ہے، معاشرتی بگاڑ ہے، وہ ہم نہیں مانتے نا، تو میرے پاس کا حل بھی ہے نا، اس بل کو بھیج دیں اسلامی نجاتی کونسل کو، وہ طریقے سے وہ تحقیق سے اس کا مطالعہ کریں، جو خلاف اسلام شق ہیں ان کو مائنس کر دیں۔ آپ بھی تو مولانا بیٹھے ہیں نا، آپ نکالیں تو صحیح۔ آپ نے لگایا نا، آپ نے لگایا، بی بی آپ لوگوں نے لگایا۔ نہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ بھی تو مولانا صاحب بیٹھے ہیں نا، نکالیں اس میں۔ میں نے کہہ دیا نا، میں نے کہہ دیا کہ اس میں اسلام کا جو ڈومیسٹک وائلنس کے ختم کرنے کا جو نظام ہے اس سے رہنمائی نہیں لی گئی۔ خاندانی سربراہ کے ڈیفینیشن کے اندر یہ مرد کو گھیرنے کے لیے کہ اگر جسمانی تشدد پر تاریخ پوری نہیں اترتی تو نفسیاتی تشدد آ جائے گا نا، یہ اس کو مستقل گھیرنا ہے اور عورت کو بالکل آزاد رکھنا ہے۔ مثال کے طور پر موبائل کے اندر کسی میری بیوی کو غلط میسج آ گیا، میں نے موبائل کھولا اور میں نے پوچھا یہ غلط میسج کیوں آیا آپ کو، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ مجھے تشدد ہوگا، نفسیاتی تشدد ہو گیا، اب میں پریشان ہو گئی ہوں، اب مجھے نیند نہیں آ رہی، تو اس کو